محرم الحرام کا مقدس بعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ محرم میں کرنے کے جو کام ہیں وہ کام صرف 2 کام ہیں۔ نمبر 1، جتنی اللہ توفیق دے اس مہینے کے اندر اتنے آپ روزے رکھیں، اور خاص طور سے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وفی روایت السنة التي بعدہ۔ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں ایک دن کا روزہ ان کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا، اور 1 سال آنے والے گناہوں کے لیے کیا بنے گا؟ کفارہ بنے گا۔ تو رکھنے 2 روزے چاہیے، 9 10 یا 10 اور 11۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر یہود کے قبائل آباد تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، تم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا، اس دن روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی بچی تو آئندہ سال 2 روزہ رکھوں گا، اور صحابہ کرام سے فرمایا اس میں یہود کی مخالفت کرو، اگر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو تم 9 اور 10 کا رکھو، یا 10 اور 11 کا رکھو۔ تو محرم میں کرنے کے جو کام ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم کو روزہ رکھنا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے۔ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے محرم میں کرنے کا؟ وہ روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، محرم میں کرنے کے جو دوسرا کام ہے وہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ۔ کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرو۔ گرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت حاصل ہے وہ ضرور حاصل ہو۔ نیز وسعت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ سود لے کر کھانے پینے کا انتظام کرے، قرض لے کر کھانے پینے کا انتظام کرے، نہیں، بلکہ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اور دنوں سے اس دن بہتر سے بہتر کھانا کھائے پیے۔ مثلا عام دنوں میں چاول دال بناتے ہیں تو اس دن گوشت چاول بنا لے، عام دنوں میں چاول گوشت بناتے ہیں تو اس دن بریانی بنا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں سے اس دن بہتر سے بہتر کھائے پیے۔ تو محرم میں کرنے کے جو کام ہیں صرف 2 ہیں۔ نمبر 1، محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، 10 محرم کے دن کھانے پینے میں
اپنے اوپر اور اپنے بچے اور بچیوں کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر وسعت کرنا ہے۔ ان کے علاوہ 10 محرم کے دن جو بھی کام رائج ہیں ان کا قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو چیز ثابت ہے قرآن و حدیث سے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ثابت نہیں ہے ان کو ہم انجام دے رہے ہیں اس سے ہم تمام کو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔